چاہ رہا ہوں۔ تو آئیے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ قرآن میں شب برات کا کہاں تذکرہ ہے، جیسے کہ معراج کے تعلق سے بہرحال قرآن میں تذکرہ ہے نا، حالانکہ اس بات کی وضاحت میں نے ایک میرا جو لیکچر ہے شب معراج اور ہماری بدعتیں، اس میں وضاحت کی تھی کہ معراج کے تعلق سے بھی قرآن میں تذکرہ نہیں یاد رکھی۔ قرآن میں جو تذکرہ وہ اسراء کا ہے۔ اسراء وہ سفر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اس کو کہتے ہیں اسراء عربی میں، اور وہ سفر جو مسجد اقصیٰ سے آسمانی ہوا وہ معراج ہے۔ تو معراج ہوئی وہ حدیث میں، لیکن قرآن میں نہیں۔ قرآن میں صرف سفر کا ایک حصے کا ذکر ہے جس کو اسراء کہتے ہیں عربی میں، سبحان الذی اسریٰ، اسی سے وہ سورہ کا نام سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے، 17 نمبر کا سورہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی معراج کا تذکرہ ہے، معراج حدیث میں ہے، تو معراج ہوئی لیکن منانا ثابت نہیں، سمجھ رہا آپ؟ تو اسی طرح جب سوالات ہوئے تو لوگوں نے اس رات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ آیتوں کو لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یاد رکھیے۔ اور جب بھی یاد رکھیے پیوند کاری ہوں گی نا، چیزوں کو گھڑا جائیں گا تو پیوند کھل جاتے ہیں، الٹریشن سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ حقیقی چیز شب قدر واضح ہے، لیکن اب اس میں ہم نے کیا کیا، کچھ آیتیں لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی اور امت کو یہ بتایا کہ قرآن سے یہ رات ثابت ہے۔ آئیے تو اس رات کا کیا یہ رات قرآن سے ثابت ہے؟ سب سے پہلے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے جو آیتیں لا کر اس رات کی ثابت کرنے فٹ کی جاتی ہے، وہ آیتوں میں سب سے مشہور اور معروف آیتیں سورہ دخان، سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 یہ تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے، اور اخبارات، میگزین اور شماروں میں یہ آیت بالکل ہائی لائٹ آتی ہے، تو ہر آدمی کے دل میں فضیلت بڑھ جاتی ہے اس رات کی، بس جو رات کے تعلق سے آیت ہے قرآن کی تو پھر کیا، ٹھیک۔ تو یہ آیت پیش کی جاتی حامیم، ٹھیک ہے، حامیم، بہرحال یہ حامیم حروف مقطعات حامیم، والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ایسی کتاب کی جس کی ہر چیز کلیئر ہو، ایسی کتاب جس کا ٹیکسٹ کلیئر ہو، جس کو ہم سمجھ سکتے ہوں۔ آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی تمہیں جو ہے ڈرانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، اس ہم ہی تمہیں ڈرانے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات ہم جو ہے سارے مضبوط فیصلے، حکمت والے مضبوط فیصلے اس رات ہم کرتے ہیں، امر من عندنا، اور یہ تمام حکم ہمارے طرف سے ہوتا ہے، یہ احکامات ہمارے طرف سے ہوتے ہیں، انا کنا مرسلین، اور اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ہم ہی نے آپ کو اپوائنٹ کیا رسول بنا، اس لیے کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ کو رسول نہیں بنا سکتا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ 4 آیتیں لا کر پیش کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے، دیکھو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اس رات کو ایک نیا نام دیا گیا، ایک نام تو پرانا ہے، مشہور ہے، وہ ہے لیلۃ البرات یا لیلۃ جو ہے شب برات، لیکن اب جو ہے قرآن سے چونکہ ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کا نام تبدیل کر کے رکھا گیا لیلۃ مبارکہ، مبارک رات، ہے نا۔ اور یہ آیت پیش کرنے کے بعد تو ہر مسلمان سر اپنا خم کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے کہ بس قرآن کی آیت ہے تو پھر تو بھائی معاملہ درست ہی ہوگا۔ اب آئیے تھوڑی اس کی حقیقت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے جو لوگ اصول جانتے ہیں تو قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول ہوتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن، یہ پہلا اصول ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کے کم بیش 6 سے 7 اصول ہوتے ہیں، جن میں پہلا اصول ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور یہ اصول سب کے نزدیک ایسے ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں اس اصول میں پہلے۔ دوسرا اصول ہے قرآن کی تفسیر احادیث سے، ٹھیک۔ تو آئیے اس اصول کے مطابق چلیے پہلا اصول اس پر لاگو کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے، ٹھیک۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے اس واضح کتاب کی، اور ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی تمہیں جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ آئیے اب اس کو تھوڑا سا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا جو اللہ رب العزت فرمایا ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ قرآن سے اس کی تفسیر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا یہاں اللہ رب العزت نے قرآن کی قسم کھا کر یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب اگر میں ایک ادنا طالب علم، اسٹوڈنٹ آف اسلامک اسٹڈی جس کو بولیں گے، ادنا طالب علم جس کو قرآن کا کچھ بھی تھوڑا بہت بھی مطالعہ ہے، اس کو معلومات ہے، نالج ہے، اس سے سوال کروں قرآن کب نازل ہوا، تو میں سمجھتا ہوں اگر 1000 کا مجمع ہے، لاکھ کا مجمع ہے، تو 1% لوگ بھی نہیں بولیں گے 15 شعبان 15 شعبان 15 شعبان، کیا بولیں گے آپ؟ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ ایک ادنا طالب علم میں کہہ رہا ہوں،
لاکھوں کے مجمع میں بھی کوئی یہ نہیں بولے گا کہ یہ قرآن جو ہے شعبان میں اترا ہے نا؟ کب اترا ہے؟ رمضان۔ اس کی گواہی کہ تو اللہ کی کتاب نے دی۔ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور ایک فرقان بنا کر، فرق کرنے والی کتاب بنا کر ہم نے بھیجا ہے، کرائٹیریا بنا کر، ایک اصول، ایک کسوٹی بنا کر اس کتاب کو بھیجا ہے، فرقان۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں اللہ نے فرما دیا کہ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں۔ آئیے اب رمضان میں وہ کون سی رات تھی جب اترا؟ قرآن سے ہی جواب طلب کرتے، چونکہ پہلا اصول تفسیر کا قرآن سے ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے جواب طلب کرتے ہیں کہ بھائی کب اترے آپ سب سے پہلے؟ تو قرآن میں خود اس کا رب اتارنے والا قرآن کا وہ جواب دیتا ہے۔ سورہ نمبر 97 سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائیں گی لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس اتنا سمجھ لو تمہاری موٹی عقل کے اعتبار سے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنا افضل وہ اللہ ہی جانتا ہے، تمہارا رب ہی جانتا ہے، لیکن اتنا تمہیں سمجھ میں آتا ہے 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر، ہے نا؟ تو یہاں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کب اترا؟ رمضان کے مہینے میں۔ وہ رات، جس رات اترا، وہ رات کیسی تھی؟ بڑی قدر اور منزلت والی رات تھی۔ تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک بہت ہی قدر اور منزلت والی رات میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا بتائے، کیا چیز تمہیں سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر افضل ہے۔ تو یہ ہوا۔ تیسری آیت سورہ دخان کی کیا کری؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ اب تینوں آیتوں کو جوڑ لیتے ہیں ایک ساتھ تفسیر سمجھنے کے لیے ترتیب میں۔ پہلا، قرآن کب نازل ہوا؟ کون سے مہینے میں؟ رمضان۔ جس رات نازل ہوا اس رات کا نام کیا ہے؟ قدر۔ اور چونکہ اس میں قرآن اترا تو یہ رات کیسی ہے؟ مبارک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ سورہ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہی تفسیر یاد رکھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مبارک انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات ہم سارے حکمت کے اور بڑے مضبوط والے فیصلے کرتے ہیں۔ مطلب مفسرین لکھتے ہیں اس رات اللہ رب العزت نے جو تقدیریں ہماری لکھ دی ہے، اس تقدیر کو فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے ایئرلی، کہ آپ کیا ایکسیکیوٹ کرنا ہے، یہ بندوں کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ سالانہ سمجھو ان کا جو ہے ورک ہے کہ یہ سال کتنے لوگ جئیں گے، کتنا کھاؤں گا، کیا کروں گا، اولادیں پیدا ہوں گی نہیں ہوں گی، کیا تکلیفیں، کیا، یہ تمام کام فرشتوں کو جو تقدیر میں لکھے ہیں وہ سونپ دیے جاتے ہیں کہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے پورے سال تم کو، اگلے سال تک کے لیے۔ ٹھیک، تو اس رات یہ ہوتا ہے نا۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں دہرایا اور کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات ملائکہ، ٹھیک، فرشتے اور روح۔ جبرائیل امین کا ایک نام ہے روح الامین، اترتے ہیں اس رات جبرائیل اور فرشتے۔ اور آگے فرما فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور تمام احکامات جو مضبوط احکامات ہیں جو اس سے پہلے سورہ دخان میں آ چکے ہیں کہ اس رات ہم اپنے احکامات کو وہ کرتے ہیں، تو کہا من کل امر، اور اس رات ہم اپنے احکامات کو نازل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی والی ہے رات فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو یہ جو آیتیں جو لیلۃ المبارکہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ در حقیقت لیلۃ المبارکہ کون سی رات ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ مبارک رات ہے، اور آتی کب ہے؟ رمضان میں۔ آپ کو کہے نہیں لیلۃ المبارکہ ایک رات، لیلۃ القدر ایک رات، تو دیکھیے اب سمجھیے، تھوڑا سا اپنی عقلوں کو جھنجھوڑیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم کہہ رہے ہیں یہ 15 شعبان ہے۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم کہہ رہے ہیں یہ قدر ہے جو کہ 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان میں سے ایک۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن 2 بار نازل ہوا، قرآن 2 بار نازل ہوا۔ ایک بار نازل ہوا 15 شعبان کو، اور شاید رسول اللہ پھر بھول گئے جب نازل ہوا، پھر اس کے بعد پھر دوسری بار اتارنا پڑا۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کنفیوژن جو اگر آپ مانیں کہ یہ مبارک رات الگ ہے، قدر الگ ہے، تو مجھے بتائیے قرآن کب نازل ہوا؟ آپ کہیں گے رمضان کی، تو قرآن ہی گواہی دے رہا ہے، تو پھر آپ کی بات سنی جائیں گی یا اللہ کی کتاب کی بات سنی جائیں گی؟ بتائیے۔
تو بس جب امت نے سوال کیا کیا یہ رات قرآن سے ثابت ہے، تو آیت لا کر فٹ، میں نے کہا نا، ایک ہے چیز کا ثابت ہونا، قدر بالکل ثابت ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر میں یہ کہہ لوں کہ یہ چیز مجھے اپنے نفس پہ حلال کرنا ہی ہے، اب شروع کرو تحقیق کی کیا ہے، تو میں حلال والی چیزیں لیتے جاؤں گا، حرام والا معاملہ چھوڑتے جاؤں گا۔ شریعت نے کیا کہا وہ اصل ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ آیتیں سراسر جو ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے، ان آیتوں کا رتی برابر بھی تعلق 15 شعبان سے نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے علاوہ کوئی آیتیں اور لوگ فٹ کرتے ہیں، فٹ کرنا چاہے وہ 15 شعبان سے، ان کا کوئی لینا اور دینا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں آپ رکھ لیجیے، اب یاد رکھیے کہ کوئی بہکا نہ سکے قرآن میں یہ رات ہے، یہ برات قرآن میں، قرآن برات میں نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر قرآن کی ایسی من مانی تفسیریں ہم کرنے لگے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کسی قرآن کی آیت کے تعلق سے، تو کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور ابوبکر کو کون سا آسمان پناہ دیں گا اور کون سی زمین سنبھالیں گی اگر ابوبکر اپنے دل سے اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیں۔ ابوبکر صدیق سے جب سوال ہوگا قرآن کے تعلق سے، آپ جواب نہیں دے پائے۔ لوگوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، تو کہا مجھے نہیں پتا، اور ابوبکر کو پھر کون سا آسمان سہارا دیں گا، سپورٹ کرے گا، مطلب سایہ دیں گا، اور کون سی زمین سنبھالیں گے ابوبکر؟ اللہ کی کتاب کی تفسیر خود سے کرے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کی تفسیر اپنی من مانی مت کیجیے، اور کسی مفسر نے اس کا معنی یہ نہیں لیا کہ یہ سوائے ان کے جنہوں نے مختلف عجیب و غریب دعوے کر رکھے ہیں، جن کو اہل باطن جن کو کہتے ہیں، جن کے سامنے ظاہر نہیں، ان کو باطن علم ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ تفسیر میں آتا ہے 15 شعبان۔ اس کے علاوہ کسی نے بھی اس کو، بلکہ علامہ ابن کثیر نے کہا یہ تو قدر ہی ہے، یاد رکھیے مکمل طور سے۔ تفسیر الطبری میں کہا کہ یہ تو قدر ہی ہے یقینی طور سے، اس لیے کہ قدر کی تفسیر ہے۔ سورہ جو لیلۃ القدر ہے، اسی وہ رات چونکہ مبارک ہے، یہاں اس کا ایک صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں نام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ میں وہ کب آتی ہے، رمضان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تینوں باتیں آ گئی۔ تو قرآن سے یہ رات ثابت نہیں، یاد رکھی۔ تو کوئی اب خواہ کسی کو باور کرنے کی کوشش نہ کرے۔